ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ آج ہم قادیانیوں کی ایک بڑے عجیب و غریب فطرت کے بارے میں بات کریں گے۔ انہوں نے بعض کریکٹر گھڑ رکھے ہیں، جیسے ڈزنی لینڈ میں مکی ماؤس اور ڈونلڈ ڈک کا کریکٹر انہوں نے گھڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ایسی ایسی باتیں منسوب ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح قادیانیوں نے بہت سارے ایسے کریکٹر گھڑ رکھے ہیں عام قادیانیوں کو جو نہیں جانتے ان کو دھوکہ دینے کی خاطر۔ ان میں سے ایک کریکٹر جو انہوں نے گھڑ رکھا ہے اور جس کو بڑا سینٹ بنا کر یہ پیش کرتے ہیں قادیانیوں کے سامنے، اس کا نام ظفر اللہ خان چودھری ہے۔ چودھری ظفر اللہ خان کو انگریزوں نے 1935 میں سر کا خطاب دیا، اور یہ بڑا زور کے ساتھ بتاتے ہیں، جی سر ظفر اللہ خان۔ ہم آپ کو اس آدمی کے بارے میں آج بتائیں گے۔ چودھری ظفر اللہ خان 6 فروری 1993 کو پنجاب کے ایک ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق شاہی جٹ فیملی سے تھا۔ اس کے باپ کا نام چودھری نصرت اللہ خان تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل تھا۔ اس کے دادا کا نام چودھری سکندر تھا اور وہ ایک ذمہ دار آدمی تھا، اور کہتے ہیں کہ اپنے گاؤں کا نمبردار بھی تھا۔ اس کی والدہ کا نام حسین بی بی تھا۔ وہ ایک باجوہ جٹ فیملی سے اس کا تعلق تھا، اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت ساری باتیں گھڑی ہوئی ہیں۔ اس کی پیدائش کے بارے میں قادیانیوں نے ایک عجیب واہیات کہانی گھڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ماں کے 2 بچے ضائع ہو گئے، تو وہ کسی ہندو عورت کے پاس گئی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس کمال چیزیں ہیں اور یہ ایسا چیز ہونے سے روک سکتی ہے۔ تو ہندو عورت نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، جے دیوی کو چڑھاوا چڑھاؤ تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، جب وہ گئی ایک ہندو عورت کے پاس ہے، وہ تو اپنے ہی خداؤں کی بات کرے گی نا۔ نہیں جی، قادیانی کہتے ہیں اس نے کہا نہ میں کسی جے دیوی کو چڑھاوا چڑھانے نہیں آئی، اور اس کے علاوہ انہوں نے خوابیں گھڑی ہوئی ہیں کہ وہ اس کی خواب میں آتی تھی۔ بالکل واہیات جھوٹی کہانی انہوں نے گھڑی ہوئی ہے ایک کریکٹر ایجاد کرنے کے لیے۔ پھر کہا جی مرزا قادیانی کو اس کے ماں باپ نے کہا کہ تم دعا کرو تو یہ پیدا ہوا، اور مرزا قادیانی نے کہا بڑی کمال پر جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کہیں لکھی ہوئی ملتی ہے۔ یہ جب ان کو چڑھا دیا اور وہ کچھ مشہور ہو گیا تو انہوں نے یہ جھوٹی کہانیاں اپنی فطرت کے عین مطابق گھڑ لی۔ اس قصے میں ذرا بھر سچائی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اس کے بعد جب یہ لڑکا پیدا ہوا ظفر اللہ خان چودھری، تو اس نے اپنی ابتدائی تعلیم امریکن مشن اسکول سیالکوٹ سے حاصل کی۔ اس کے بعد یہ گورنمنٹ کالج لاہور آ گیا، اور وہاں سے 1911 میں اس نے گریجویشن کی۔ اب دیکھیں، یہ 1893 پہ پیدا ہوا اور 1911 میں اس کی عمر تقریباً 23 سال کے قریب تھی۔ تو 23 سال کی عمر میں اس کے والدین نے اسے انگلینڈ میں بھجوا دیا، جہاں لندن میں ایک کنگز کالج ہے، وہاں سے اس نے LLB کی ڈگری حاصل کی 1914 میں، 3 سال لگا کر۔ اور اس کے بعد اس نے وہاں سے قانون کا ایک کالج لنکنز ان ہے، وہاں سے بیرسٹر ایٹ لا کا ڈپلومہ لیا، اور اسی سال یہ واپس سیالکوٹ آ گیا۔ اب قادیانیت نے ایک اور بات گھڑنی چاہیے تھی، لیکن وہ چونکہ بہت ہی خراب بات ہے چودھری ظفر اللہ خان کی زندگی کے، اس لیے قادیانیت اس پر بالکل خاموش ہے۔ وہ ہے اس کی ازدواجی زندگی۔ 1915 میں جب یہ واپس آیا تو اس کے باپ یا والد چودھری نصرت اللہ خان نے اس کی شادی اپنی ایک رشتہ دار سے کرا دی جو اس کی کزن ہے، اس کا نام اقبال بیگم تھا۔ اس نے کہنا شروع کر دیا جی مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تھی، اس کی تو شکل ہی اچھی نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے، یہ وہ۔ لیکن شاید اس کے ظلموں سے تنگ آ کر، اور یہ جس قسم کے لوگ تھے
وہ کچھ عرصہ بعد وہ بیچاری فوت ہو گئی۔ اس کا باپ نصرت اللہ چودھری بڑی سخت طبیعت کا آدمی تھا، اس نے ایسا کیا، اس نے کہا نہیں، اب اس کی چھوٹی بہن تھی رشیدہ بیگم، اس سے اس کی شادی کرا دی۔ یہ قادیانیوں کے سینٹ چودھری ظفر اللہ خان نے کہا کہ نہیں بھی ہے بھی مینوں پسند نہیں، تو اس کے ساتھ اس نے کہا جاتا ہے بالکل کوئی اس کے ازواجی تعلقات بھی نہیں تھے، وہی کچھ کیا جو حرمت بی بی کے ساتھ مرزا قادیانی نے کیا۔ تو خیر وہ اس کے ظلم و ستم سے تانگ آ کے چند سال بعد وہ بیچاری بھی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد 1940 کے قریب ظفر اللہ چودھری نے اپنی مرضی سے بدر بیگم نامی ایک عورت سے شادی کی جو اس وقت صوبہ بہار جو تھا کلونیل انڈیا کا، وہاں سے تعلق رکھتی تھی۔ اب دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، حالانکہ پہلی دو عورتوں سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو اچانک ہی اس لڑکی سے ایک عورت سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام امتلحی رکھا گیا، جس کی بعد میں پہلی شادی امریکہ میں ہوئی اور چند دن تھوڑے عرصے بعد ڈائیورس ہو گئی۔ پھر دوسری شادی چودھری ظفر اللہ نے اپنے چھوٹے بھائی چودھری اسد اللہ کے بیٹے نصر اللہ چودھری سے کر دی۔ یہ اس کے ہاں اولاد ہوئی اور ان میں ایک اولاد کا نام منصور چودھری ہے، جس سے مرزا طاہر نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی طوبہ کی شادی کی۔ طوبہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں جنبہ کہا کرتا ہے یہ میرے زمانے کی محمدی بیگم ہے اور یہ بیوہ ہو کر یا کسی طرح میرے پاس واپس آئے گی، خیر یہ الگ کہانی ہے۔ اس لڑکے نے مرزا طاہر کی لڑکی کو تھوڑے دنوں بعد ہی ڈائیورس کر دیا، خیر یہ الگ کہانی ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ تو یہ بدر بیگم جو تھی، لڑکی کے پیدا ہونے کے فوراً بعد اس نے طلاق لے لی ظفر اللہ چودھری سے، اور بعد میں شاہ نواز سے جو شیزان والا ہے اس سے شادی کر لی، اور وہاں سے بھی اس کی کچھ سالوں بعد ڈائیورس ہو گئی۔ اس کے بعد 1950 کے قریب یا 54 کے قریب کہا جاتا ہے، 1954 probably is the correct date، اس نے ایک سیرین عورت جس کا نام بشرا ربانی تھا اس سے شادی کی۔ یہ شادی سیریا کی ایمبیسی میں ہوئی تھی، تو سارے سیرین جو تھے وہ مسلمان تھے، انہیں پتہ لگ گیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو قادیانی ہے، تمہاری شادی ناجائز ہے، اسلام میں یہ شادی ہوئی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ زنا کی زندگی ہے جو تم گزارو گے، جیسے جو بھی قادیانی مسلمان طریقے سے شادی کرتا ہے اس کا نکاح نہیں ہوتا، وہ بغیر نکاح کے بچے پیدا ہوتے ہیں، انہیں شاید اس بات کا احساس نہ ہو، لیکن حقیقت بالکل یہی ہے۔ تو خیر اس کے باوجود وہ کچھ سال اس کے ساتھ رہی، کہا جاتا ہے اس کے بہت سارے لوگوں سے تعلقات تھے، شادی کے فوراً بعد شروع ہو گئے، اور چند سال بعد وہ ظفر اللہ چودھری کو چھوڑ کے کسی اور آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ جو حصہ ہے ظفر اللہ چودھری کی کہانی کا، یہ نہ لکھتے ہیں نہ بتاتے ہیں، آپ alislam.org پر جائیں، آپ کو بہت کچھ ملے گا ظفر اللہ چودھری کو گلوریفائی کرنے کے لیے، لیکن اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت تھی اس شخص پر۔ مرزا غلام قادیانی کی طرح یہ آدمی بھی ڈائبٹیز کا شکار تھا 16 سال کی عمر سے، اور اس کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ جیسے ہم نے کہا کہ مرزا قادیانی خسرا تھا، نہ مرد تھا، کیونکہ اس کو ریکٹائل امپوٹنس تھی ڈائبٹیز کی وجہ سے، اور انفرٹیلٹی بھی اس کی افیکٹڈ تھی۔ بالکل بعین ہی یہی بات چودھری ظفر اللہ خان کے ساتھ تھی۔ اس قسم کی ازواجی زندگی کی سب سے بڑی وجہ ظفر اللہ کی نامردی اور عورتوں کے ساتھ تعلقات نہ رکھنے کی طاقت بھی بیان کی جاتی ہے، ورنہ اس کا کردار تو ایسا تھا کہ یہ جا کے ننگی عورتوں کے تماشے خود بھی دیکھتا تھا۔ جیسے مرزا قادیانی کو بڑا شوق تھا کہ وہ محمدی بیگم جیسی نابالغ لڑکیوں سے عشق لڑاتا پھرے، اسی طرح اس کے بارے میں تو لکھا ہے یہ وہی موصوف ہیں جو 2 نمبر خلیفہ مرزا ثانی کو لے کے ننگی عورتوں کا ناچ دکھانے لے گئے تھے لندن میں اور پیرس میں اور مختلف جگہوں پر۔ یہ تھی اس کی ازواجی زندگی۔ اب بات کرتے ہیں اس کی
جو کام یہ کرتا تھا. تو جنوری 1915 سے لے کر جولائی 1916 تک اس نے وکالت کی سیالکوٹ میں. اب دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ شروع میں تو قادیانیوں کے ہاں اس شخص کی اتنی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب یہ وکالت کی ڈگریاں لے کے آیا تو تھوڑی بہت اس کی قیمت بنی. لیکن یہ اوپر جانا چاہتا تھا، اور قادیانیوں کی نظر میں اس لیے بڑھنا چاہتا تھا کہ ان کے اپنے آقاؤں انگریزوں سے تعلق تھے، کیونکہ وہ تو کہتے تھے کہ ہم اس کا مرزا کہتا تھا میں اس کا خود پوچھتا پودا ہوں، میں نے تمہارے لیے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ 50 الماریاں بھر جائیں. میں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث کی نفی کر دی ہے، اور میں نے تو یزا الجزیہ کی بجائے یزا الحرب کہہ کے لڑائی کو بند کر دیا. حالانکہ ان کے قول و فعل میں بہت فرق ہے، لیکن جو اتنا اور لکھتا تھا کتابیں، تحفہ کیسریہ، پرنس آف ویلز کو تحفہ، یعنی کہ پاؤں چاٹنا کسی کے تو دور کی بات ہے. اس نے تو غیر اللہ کے نیچے اپنے سب کچھ رکھ دیا تھا، دماغ، پاؤں اور زبان سب ان کی تو تلوے چاٹ چاٹ کے اس کی زبان خراب ہوئی تھی، بلکہ وہ تو پہلے ہی خراب تھی. اس بات کا ظفر اللہ چودھری کو پتا تھا، تو اس کو لگتا تھا کہ قادیانیوں میں اگر اس کی اوقات بڑھ گئی تو شاید وہ ان کے آقاؤں کی وجہ سے کوئی بہتر زندگی گزار سکے. تو اس نے 2 کام کیے ظفر اللہ چودھری نے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلا کام تو اس نے یہ کیا کہ 1916 میں اس نے خود جان بوجھ کر ایک کیس لیا پٹنہ ہائی کورٹ میں. اب کیس کا ریفرنس یہ ہے کہ حاکم خلیل احمد ورسز ملک اسرافیل کیس. اگر آپ گوگل پر جائیں اور حاکم خلیل احمد ورسز ملک اسرافیل کیس پٹنہ ہائی کورٹ 1916، تو اس میں اس نے ایک غیر متعلق سا فیصلہ حاصل کر لیا ہائی کورٹ سے قادیانیوں کے لیے. چونکہ مرزا قادیانی کی زندگی میں اسے لوگوں نے کافر قرار دیا تھا، احمد رضا بریلوی جیسے لوگ تو مکہ اور مدینہ گئے تھے اور ان کے خلاف کفر کے فتوے لے آئے تھے. تو اس نے فیصلے میں کورٹ سے یعنی ہائی کورٹ سے یہ لکھوا لیا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں کی ساری جگہوں کی استعمال کرنے کی کھلی اجازت ہے، کیونکہ مسلمان انہیں اپنی زیارات اور عبادت کی جگہیں استعمال نہیں کرنے دیتے تھے. اس نے عدالت سے یہ فیصلہ لیا. ان دنوں مرزا ثانی 1914 میں خلیفہ بنا، جس نے یہ جماعت بھی توڑ دی اور آدھی جماعت لاہوری ہوگی، آدھی قادیانی ہوگی. تو یہ قادیانی حصے میں تھا ظفر اللہ چودھری، تو اس کی بڑی واہ واہ ہوئی. اس کو ایک دم جو 2 نمبر خلیفہ ثانی تھا اس کو خیال آیا یہ تو بڑی کام کی چیز ہے بھائی، اس نے تو ایک ان ریلیٹڈ کیس میں ہمارے لیے مسلمانوں کو شکست دے دی ہے. تو اس سے جماعت میں وقت بڑھ گئی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ چلو ایک کیس سے تو میری قیمت اتنی لگ گئی ہے اس جماعت میں، تو اس نے دوسرا کیس 1922 میں ایک اور کیس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا. وہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ دوسرا کیس مدراس ہائی کورٹ میں تھا. یہ ناراٹا کات اولا ورسز پراکل مامو. یہ اگر آپ کیس گوگل کریں آپ کو تفصیلات پتہ لگ جائیں گی. اس میں ایک مسلمان ہوا، ایک قادیانی ہوا، اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا تھا. تو اس نے آخر میں ایک فیصلہ ہائی کورٹ سے کروا لیا. چونکہ مسلمان انہیں نامسلم کہتے تھے، اس نے ہائی کورٹ کا فیصلہ لے آیا کہ جو قادیانی اور سو کالڈ احمدی جو ہے نا وہ مسلمان ہیں. اب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ قادیانیوں کو شروع سے ہی غیر مسلم مسلمانوں نے قرار دے رکھا تھا، کیونکہ ان کے عقائد ہی مسلمانوں والے نہیں تھے، ورنہ کوئی دشمنی ان سے نہیں تھی انہیں. لیکن اور یہ شروع سے ان کا رویہ یہ رہا ہے کہ کسی طرح ہل کر کے دبا دیں مسلمانوں کو اور ان کے گردنیں دبا دیں اگر ان کے بس میں چلے. تو 1922 کو انہوں نے ہائی کورٹ سے فیصلہ لیا ہے کہ قادیانی اور سو کالڈ احمدی مسلمان ہیں، ان کا تعلق اسلام سے ہے. اگر یہ مسلمان تھے تو انہیں ایسا فیصلہ لانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن یہ تو نہیں ہے نا. تو یہ 2 کیس ایسے اس نے کیے وکیل کے طور پر کہ قادیانی جماعت میں وہ جو زانی قسم کا خلیفہ تھا جو اپنی بیویوں کو زہر دے دیتا تھا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، یہ مرزا قادیانی کی اولاد نہیں تھا. محمود کہا جاتا ہے کہ یہ حکیم نورے کی اولاد تھا اصل میں، اور اس نے شادی اس کی بیٹی امتل حی سے کی تھی حکیم نورے کی. تو اصل میں اس نے اپنی بہن سے شادی کی ہوئی تھی.
یہ وہ خاندان ہے زناکاروں کا خاندان. تو خیر اس کا اس وقت موقع نہیں ہے. تو ان دو کیسز نے ظفر اللہ چودھری کو نا 4 چاند لگا دیے قادیانیت میں. اب دیکھیے جی آگے کیا ہوا. اس پر وہ بڑا خوش ہوا مودا زانی جو اپنی سکی بیٹیوں سے زنا کیا کرتا تھا. اس نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو، تم لاہور میں جاؤ تو ہم تمہیں ہیلپ کریں گے، تم تھوڑی دیر جب تک ہم تمہارے لیے کوئی اونچی شان والی جگہ نہیں ڈھونڈتے تم لیکچرر لگ جاؤ لا کالج میں. تو یہ وہاں جا کر 1919 سے لے کر 1924 تک لیکچرر لگا. تو جب یہ لاہور میں تھا تو اس کو مرزا زانی جو تھا اس نے کہہ کر لاہور کا امیر مقرر کر دیا اس کو. اور یہ 1919 سے لے کر سن 1919 سے لے کر سن 1935 تک لاہور کا امیر بھی رہا. اس کے بعد چونکہ اس نے قادیانیت کے لیے بہت کچھ کیا اور اسلام اور پاکستان کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی، تو اس کو انہوں نے ایک تحفہ دیا ہوا ہے کہ کراچی اور لاہور کی جماعتوں میں سے جو بھی امیر آئندہ بنیں گے وہ اسی کے خاندان میں سے ہوں گے. اس لیے لاہور کا امیر ایک وقت میں اسداللہ چودھری تھا جو اس کا چھوٹا بھائی تھا. اس کے بعد برس تک اسداللہ چودھری کا لڑکا نصر اللہ چودھری امیر رہا. تو چودھری خاندان کو انہوں نے کراچی اور لاہور کی امیر بنایا ہوا ہے اس کے انعام کے طور پر جو کچھ ظفر اللہ چودھری نے اس جماعت کے لیے کیا. اس کے بعد 1922 میں ہی جب اس نے یہ کیس جیتا اور جماعت میں اس قادیانی جماعت میں واہ ہو گئی اس کی کہ واہ جی ہمیں اس نے سرکاری طور پر مسلمان دلوا دیا ہے، تو اس وقت پرنس آف ویل جو تھا ولی عہد شہزادہ برطانیہ کا وہ انڈیا کے دورے پر آ رہا تھا. تو مرزا زانی نے ایک کتاب لکھوائی چھوٹی سی، اس کا نام تھا تحفہ شہزادہ ویلز. انگریزی میں کہہ لیں کہ اے گفٹ فار دی پرنس آف ویلز، اس کا انگریزی ترجمہ انہوں نے کیا. اور اس کو برطانیہ کے ولی عہد شہزادہ کو دینے کے لیے انہوں نے ظفر اللہ چودھری کا انتخاب کیا تاکہ یہ بڑے لوگوں کی نظروں میں آ جائے اور وہ جب کہیں کہ کس کو اوپر اٹھانا ہے تو انہیں پتہ ہو کہ یہ آدمی انہوں نے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے فیبروری 1922 کا واقعہ اس کی زندگی کا. اس کے بعد اس کے مشورے پر جو مرزا محمود زانی تھا اس کو سیاست میں ہاتھ ڈالنے کا بھی بڑا شوق تھا، اور اتنا شوق تھا کہ کشمیر کمیٹی میں اس نے مٹی پلید کر دی مسلمانوں کی. خیر سب سے پہلے جو اس نے بڑا ہاتھ مارا وہ 1924 میں تھا. ایک آل انڈیا کانفرنس ہو رہی تھی مختلف قسم کے جماعتیں جو پولیٹیکل تھی، اس میں اس نے احمدیہ ایسوسی ایشن کے نام سے، احمدیہ مسلم موومنٹ کے نام سے، حالانکہ مسلم تو لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، احمدیہ موومنٹ کے نام سے ایک موومنٹ بنائی جو پولیٹیکل پارٹی جو کبھی چلی ہی نہیں، اور آخر میں اس نے اس کو چھوڑ کر اپنی عادت کے مطابق مسلم لیگ پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا جو آپ کو ابھی ہم بتائیں گے. تو 1924 میں یہ جو احمدیہ موومنٹ کا ڈیلیگیشن گیا اس پولیٹیکل میٹنگ میں، اس کا ہیڈ انہوں نے ظفر اللہ چودھری کو بنا کر بھیجا. یہ ظفر اللہ چودھری کا پہلا انٹروڈکشن تھا مین پولیٹیکل پارٹی سے. اس کے بعد ظفر اللہ چودھری نے آ کے مرزا زانی کو کہا کہ میاں بات یہ ہے کہ تمہیں تو مسلمان پسند نہیں کرتے، اگر تم اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا کے آؤ گے کہو گے کہ یہ احمدیہ مسلم موومنٹ ہے اور اس کے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں تو تمہارا کچھ نہیں بننے والا. تم ایسا کرو جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے جو تمام مسلمانوں کی جماعت ہے اس سے پیچھے سے قبضہ کرنے کی کوشش کرو. تو اس نے اس کی بات مان لی کہ یہ لگتی ٹھیک ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اس کا پروفائل اونچا کرنا شروع کیا. 1926 میں انہوں نے کہہ کلا کر اس کو پنجاب لیجسلیٹو کونسل کا ممبر بنا دیا. حالانکہ اس کی پہلی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی، اس کو کوئی انویٹیشن نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے کہہ کلا کے زبردستی کہا کہ اس کو تو لیجسلیٹو کونسل جو تھی نا قانون بنانے والا ادارہ،
جو برٹش انڈیا میں پنجاب کا تھا اس کا ممبر بنوا دیا 1926 میں. تو یہ کافی دیر تک اس کا ممبر بھی رہا. لیکن اسی سال سپٹمبر کی 2 تاریخ کو 1926 میں اس کا باپ نصرت اللہ چودھری کا انتقال ہو گیا. جناب قادیانیوں نے، جنہوں نے کبھی اس خاندان کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، مرزا زانی نے، جو مرزا محمود تھا، اس نے جناب بڑا زور سے خطبے دیے جی ایک کیا ناؤز باللہ صحابی تھا، جو بھی کچھ کیا، اور ساتھ میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کی. اس کے بعد 1927 میں اس کو انہوں نے بھیجا جی ایک عدالت میں ایک کیس چل رہا تھا کہ مسلمان کون ہے اور مسلمانوں کی آؤٹ لک کیا ہے. اب مسلمانوں کی اتنی پہنچ نہیں تھی، ان کو جو ہی پتہ لگا کہ مسلم آؤٹ لک کے نام سے ایک کیس چل رہا ہے عدالت میں، تو انہوں نے کہا جی یہاں پر تو مسلمانوں کا جو کونسل ہوگا، جو ان کا قانونی نمائندہ ہوگا، وہ ظفر اللہ چودھری ہوگا، کیونکہ ہم نے 1922 میں ایک فیصلہ لے لیا ہوا ہے عدالت سے کہ قادیانی جو ہے وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے نا، یہ فیصلہ 1922 میں انہوں نے لیا تھا، اور اس کا میں نے آپ کو بتایا اس عدالت کا نام مدراس ہائی کورٹ تھا. انہوں نے بغیر مسلمانوں کی مرضی کے یہ پہنچ گیا جی یہ قادیانی مسلمانوں کا دفاع کرنے، اور اس نے ہر وہی کچھ کیا جو قادیانیوں کی فیور میں کہا تھا. اس کے بعد ان کی تسلی نہیں ہوئی اور ایک میٹنگ ہوئی آل انڈیا مسلم لیگ کی 1931 میں، اور چونکہ ان کی 1924 کی سازش کامیاب نہیں ہوئی تھی جس میں یہ قادیانی ڈیلیگیشن کا ہیڈ تھا، انہوں نے 1931 میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کی میٹنگ ہوئی کہہ کلا کے انہوں نے ظفر اللہ چودھری کو اس کا صدر بنوا دیا اس میٹنگ کا، کہ چلو ایک دن کے لیے اس کو صدر بنا دو تاکہ جو مسلم لیگ ہے اس پر قبضہ کیا جا سکے. اس کے بعد انڈر ہینڈ، یعنی کہ مسلم لیگ نے کوئی ووٹ نہیں دیا، کسی نے اس کو اپروو نہیں کیا، انہوں نے انڈر ہینڈ کر کے سازش کر کے 1930 1931 اور 1932 کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی. ان تینوں کانفرنسز میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی نمائندگی ظفر اللہ چودھری کرے گا. مسلمان بڑے اس پر پریشان ہوئے، لیکن چونکہ اس وقت کی حکومت کے یہ اس قدر غلام تھے کہ مرزا قادیانی نے اپنی بیعت کی شرط نمبر 4 ہی یہ رکھی تھی کہ جو اس حکومت کا وفادار نہیں ہے وہ میری بیعت میں شامل نہیں ہے. یعنی کہ اس کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ان کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں تھا، وہ تو پوجا ہی اس حکومت کی کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے 3 سال تک کنزیکٹیولی جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی اس میں انہوں نے ظفر اللہ چودھری کو بغیر مسلمانوں کی مرضی کے کہا کہ یہ مسلمانوں کا مین نمائندہ ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ وہی کانفرنس ہے جس میں ہندوؤں کی نمائندگی مہاتما گاندھی نے کی تھی. اور اس کے بعد 1935 میں انہوں نے اسے پہلے تو یہ لیجسلیٹو کونسل کا ممبر بنوایا پنجاب کا اسے 1926 میں. 1935 میں انہوں نے کہہ کلا کہ برطانوی حکومت سے اس کو سر کا خطاب دلوا دیا، اور جب سر کا خطاب اس کو 1935 میں مل گیا انہوں نے کہا جی اب تو یہ پنجاب لیجسلیٹو کونسل اتنے مزہ نہیں ہے، جو پورے ہندوستان کی وائسرائے کی کونسل ہے نا اس کا اس کو ایگزیکٹو کونسل کا ممبر بنایا جائے. تو اس وقت کی حکومت کو پتا تھا یہ ہمارے وفادار نہیں تو ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کے یہ دشمن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. اس لیے 1935 سے لے کر 1941 تک ظفر اللہ چودھری نام نہاد نمائندہ بن کے رہا مسلمانوں کا، اور ہر کام مسلمانوں کے انٹرسٹ کے خلاف اس نے کیا. یہ تھی 1941 تک تھی کہانی. اس کے بعد اسی دوران جب وہ ایگزیکٹو کونسل کا ممبر تھا 1935 کو اسے ریلوے کا وزیر بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، تاکہ اس کا پروفائل اور بڑھے. اس کے بعد 16 مئی 1938 کو ظفر اللہ چودھری کو سب سے بڑا دھچکا
یہ لگا کہ اس کی جو والدہ تھی وہ فوت ہو گئی، اور وہ 1938 میں اس نے کہا کہ ظفر اللہ چودھری شاید اپنی ماں کے قریب تھا، اپنے باپ سے تو اسے شدید نفرت تھی، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اس نے ایک کتاب لکھی میری والدہ۔ آپ اگر اس کتاب کو پڑھیں نا، تو میں نے جب وہ کتاب پڑھی مجھے بہت عجیب لگا کہ ماں بیٹے کے لیے ایک بڑا ریسپیکٹفل رشتہ ہوتا ہے، ایک ایسی یادیں ہوتی ہیں جن کو پڑھ کے دل پگھل جاتا ہے، لیکن آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی میری والدہ نامی اس کتاب، چھوٹی سی ایک کتاب ہے۔ اس نے بس کتاب لکھنے کے لیے نا ایک رونا دھونا ڈال کے ایک مائی مدر نام کی کتاب لکھ ڈالی۔ خیر 1939 میں اس نے قادیانیوں نے اس کا اور پروفائل چونکہ اب اونچا ہو چکا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ اب پہلے تو یہ مسلمانوں کا نمائندہ تھا، حالانکہ پورا مسلمان ان کو کافر کہتے تھے، مسلمان نہیں سمجھتے تھے، کوئی شخص نہیں چاہتا تھا کہ قادیانی ان کا نمائندہ بنے، جبکہ احمد رضا بریلوی اور مولانا محمد حسین بٹالوی، ثناء اللہ امرتسری اور بڑے بڑے عالم دین ان کے مخالف تھے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا نمائندہ ایک قادیانی ہو جائے؟ ناممکن بات ہے۔ اس نے کہا پہلے تو جی ہم مسلمانوں کے نمائندے زبردستی بن گئے، اب ہم ایسا کریں گے کہ ہم پورے ہندوستان کے نمائندے بنیں گے۔ تو انہوں نے 1938 میں لیگ آف نیشن، جسے آج کل یونائٹڈ نیشن کہا جاتا ہے، اس میں ظفر اللہ چودھری کو پورے ہندوستان کا نمائندہ بنا کے بھجوا دیا کہ اب ہندوستان کو قادیانی ریپریزنٹ کریں گے، اور اس پر ہندوؤں نے بڑا شور مچایا۔ یہ 1939 کی بات ہے، 1939 کی۔ اس کے بعد اس آدمی کو، ظفر اللہ چودھری کو، یہ ساری باتیں اس کو مل گئی تو اسے شکر کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایجنٹ جنرل بھی رہا چین میں، برطانیہ کی جو کلونیل انڈیا تھا اس کی طرف سے، لیکن وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ اسے جج بنایا جائے۔ تو آخر بڑی کوششوں کے بعد 1941 میں وہ فیڈرل کورٹ آف انڈیا کا جج لگا دیا گیا، اور یہ جو جج کا عہدہ تھا اس نے جون 1947 تک اپنے پاس رکھا۔ اب اس موقع پر میں قادیانیوں کی ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ سارے قادیانی شور مچا مچا کے لکھتے ہیں کہ جی 1940 کی قرارداد پاکستان ظفر اللہ چودھری نے لکھی تھی، لعنت اللہ علی القاذفین، لعنتی لوگ ہیں یہ۔ 1940 کی قرارداد پاکستان ایک کمیٹی نے لکھی تھی، وہ کمیٹی نے جب قرارداد پاکستان لکھی تو انہوں نے بالکل پاکستان کے حق میں لکھی، اس کو اسلامی ملک قرار دیا، اور یہ اس کمیٹی کا انچارج بنا بیٹھا تھا، کیونکہ ہمیشہ سے انہوں نے یہ دھوکہ کیا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان انہیں کہتے تھے تم مسلمان نہیں ہو، یہ کہتے تھے ہم تو تمہارے نمائندے بھی ہیں۔ تو اس نے سب سے پہلی بات، وہ جو قرارداد لکھی گئی اس میں 2 لائنیں تھیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم کیا جائے گا، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے قانون کی اساس ہوگی۔ کہتے ہیں اس نے موٹا سا ایک پینل لیا اور ان دونوں لائنوں پر لکیر کھینچ لی، کہتا ہے یہ نہیں ہے ٹھیک۔ اس کے بعد جتنی بھی لائنیں تھیں جس میں جو قرارداد پاکستان میں اب موجود ہیں، اس نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو ملک بنائیں گے وہ اسلام کے نام پر نہیں ہوگا بلکہ وہ سیکولر کنٹری ہوگا۔ اور اس نے اس میٹنگ میں کہا جس میں یہ قرارداد ڈسکس ہو رہی تھی کہ تم لوگ بالکل غلطی کرو گے، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کو اس وقت پتہ لگ چکا تھا کہ پاکستان کا قیام ممکن ہے، اور 1940 سے پہلے بلکہ 1947 تک، اب مرزا محمود کے خطبے ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں، ہمارے پاس پروف ہے، سینکڑوں ریفرنسز ہیں کہ یہ پاکستان کے قیام کے بالکل خلاف تھے۔ لیکن جب قرارداد پاکستان بنائی گئی، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی اور اس کا خاتمہ لوگ سمجھتے تھے قریب ہی ہوگا اور پاکستان اور ہندوستان بن سکتا ہے اور یہ ملک آزاد ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یہ قرارداد تھی۔ چودھری ظفر اللہ خان اس کو سرے سے بدل دینا چاہتا تھا۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ تم اس قرارداد کو بدل نہیں سکتے ہو، اگر تم اس کمیٹی کا ہیڈ رہنا ہے تو تمہیں اس قرارداد کو ایسے ہی اپروو کرنا ہوگا جیسے لکھی گئی۔ قرارداد کا لکھنے والا ظفر اللہ خان چودھری بالکل نہیں تھا۔
بلکہ وہ اس کو اتنا بدلنا چاہتا تھا کہ یہ ایک مسلمان ملک کی بجائے ایک سیکولر ملک بن کے نکلے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ثبوت دیتا ہوں اس بات کا. یہ قادیانی ہمیشہ سے جھوٹے ہیں، ہمیشہ جھوٹے رہیں گے، ہمیشہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت رہے گی. ان کو کم از کم جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے. اب یہ ایسا ہوا کہ اس کے بعد اس کو 1942 میں چائنا کا ایجنٹ جنرل بنا کر بھیج دیا گیا، اور مسلمان بہت خوش ہوئے کہ چلو جان چھڑی اس خبیث سے. آل انڈیا مسلم، اگر یہ 1942 میں چائنا کا میں نہ جاتا ایجنٹ جنرل بن کے تو پاکستان آج سیکولر ملک ہوتا، وہ اسلام کی بنیاد پر قائم ہی نہ ہوتا. اور وہ جو قرارداد پاکستان ہے اسی کی وجہ سے انہوں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے مسلمانوں نے کوششیں کر کے کہا کہ بھائی صاحب اس کو انڈیا سے باہر نکالو. یہ حالت ہے. اور یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی قرارداد پاکستان ظفر اللہ چودھری نے لکھی، لعنت اللہ علی الکاذبین. 1945 میں اس نے پھر اپنے آپ کو کہا کہ مجھے نامینیٹ کرو. ایک کامن ویلتھ کی کانفرنس ہو رہی تھی جس میں وہ ملک جو برطانیہ کے انڈر تھے ان کی کانفرنس، ان کو کامن ویلتھ کے کنٹریز کہا جاتا ہے. یہ جی قادیانیوں نے زور شور لگا کے کہا کہ اس کانفرنس میں مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے، انڈیا کی نمائندگی بلکہ وہ ظفر اللہ چودھری کرے گا. وہ جی ان کی چلتی تھی ان دنوں، یہ چل گئی. لیکن سب سے ٹریجڈی کی بات جو ظفر اللہ چودھری نے کی وہ اب میں آپ کو بتانے لگا. 1941 سے لے کر 1947 تک یہ انڈین فیڈرل کورٹ کا جج رہا، لیکن جون 1947 میں اس نے وہاں سے ریزائن کر دیا، جبکہ اسے ریزائن کرنے کو کہا بھی نہیں گیا تھا. اس کی ایک وجہ تھی، یہ اگر جج رہتا تو یہ مسلم لیگ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتا تھا. جبکہ مرزا زانی جو تھا، جو اپنی بیٹیوں سے زنا کرتا رہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہو اس میں قادیانیوں کی مرضی چلے. اور اس کا ایک ہی طریقہ تھا، ایک ہی آدمی انہوں نے اتنا پھلا کے کیا ہوا تھا کہ وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا تھا. حالانکہ ان کے قادیانیوں کے انڈر ہینڈ بہت سارے آدمی تھے، آدمی میں بڑے سینئر افسر تھے. ہر محکمے میں انہوں نے اپنے آدمی بھرتی کیے ہوئے تھے، کیونکہ جب ان کا ایک آدمی اوپر جاتا ہے تو وہ اپنے دوسرے قادیانیوں کے اوپر لے جاتا ہے اور مسلمانوں کو دھکا دے کے نیچے بٹھا دیا جاتا ہے، جتنے مرضی ذہین ہو، جتنے مرضی انٹیلیجنٹ ہو. تو انہوں نے یہی کچھ کیا ہوا تھا. تو اس نے جون 1947 میں انڈیا کی فیڈرل کورٹ سے ریزائن کر دیا. اور پھر قائد اعظم کے پیچھے مرزا محمود بھی لگ گیا اور یہ بھی لگ گیا اور دوسروں کو بھی کہا، جبکہ قائد اعظم اس کو بنانا نہیں چاہتے تھے باؤنڈری کمیشن کا ممبر، بلکہ انہیں خود بننا چاہیے تھا. لیکن کہہ کرا کہ انہوں نے زور ڈال کے نا، اس کو کہتے ہیں سر سیرل ریڈ کلف باؤنڈری کمیشن، جس نے ہندوستان اور پاکستان کی سرحدیں جو ہے ان کا تعین کیا. اب آپ کہیں گے کہ میں کیوں اس بات کو کر رہا ہوں؟ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے مسلمانوں سے سب سے بڑی غداری اس وقت ہی کی. یہ اتنا خبیث شخص تھا. اس نے یہ کیا کہ قادیاں جو ہے نا ضلع گرداسپور میں ہے، جو مرزا فیملی کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ موقع ہے ان کے لیے کہ وہ اپنی ایک الگ ریاست بنا لے. اب انہیں یہ بھی پتا تھا کہ مسلمان انہیں کافر کہتے ہیں، وہ تو انہیں ایسی ریاست بنانے نہیں دیں گے. تو انہوں نے ایک منصوبہ گھڑا. منصوبہ یہ تھا کہ ایک ایسا حصہ، ایک ایسا کوریڈور جو ہے وہ درمیان میں لٹکا دیا جائے، ڈسپیوٹڈ کر دیا جائے، جس کو بعد میں وہ اپنی فوج بنا کے قبضے میں لے لیں اور پاکستان کو کہیں کہ جی یہ تو ہمارا ہے، اور پھر اپنا اثر و رسوخ ملا کے، اور برطانوی حکومت چونکہ اس وقت بہت ڈومیننٹ تھی، ان سے کلا کر ایک چھوٹی سی ریاست اپنے لیے گھڑ لے. اس منصوبے کے تحت انہوں نے سب سے پہلا کام جو ظفر اللہ چودھری نے کیا، اور اب میں آپ کو بتاؤں ظفر اللہ چودھری نے یہ تمام کام اس لیے کیے کہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو قادیانی ہیں وہ ایک عہد کرتے ہیں جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں. وہ عہد یہ ہے کہ میں خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر اپنا جان، مال، عزت اور وقت قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار ہوں گا. اگر آپ غور سے اس عہد کو سنیں تو یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی ایک شدید ترین مثال ہے
جسے مرزا زانی تھریٹ کے طور پر بھی استعمال کیا کرتا تھا. اس نے اپنی ایک تقریر میں کوئٹہ میں کہا تھا کہ میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو میرے ایک حکم پر اپنی گردن اپنے ہاتھوں سے کاٹ لیں گے. یہ اس کے لفظ ہیں مرزا زانی کے. یہ عہد جو شخص لیتا ہے وہ پاکستان کا کیسے وفادار ہو سکتا ہے؟ اس نے تو موت اور زندگی کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں ایک کافر کے ساتھ. یہی کام ظفر اللہ چودھری نے باؤنڈری کمیشن میں کیا. گرداسپور کے ضلع میں جب کاؤنٹنگ کرائی گئی تو 51% ووٹ مسلمانوں کے حق میں تھا کہ یہ گرداسپور پاکستان میں شامل ہوگا، اور 49% ووٹ تھا کہ یہ انڈیا میں شامل ہوگا. مرزا محمود کے کہنے پر اس نے کمیشن کو کہا کہ جی مسلمان ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، اس لیے قادیانیوں کا ووٹ اس میں شامل نہ کیا جائے. انہوں نے ظفر اللہ چودھری نے قادیانیوں کا ووٹ نکلوا دیا گرداسپور سے تاکہ وہ پاکستان میں شامل نہ ہو. یاد رکھو گرداسپور میں قادیاں بھی شامل ہے، اور اس کو معلق کر دیا کیونکہ یہ مارجنل ووٹ والا. اسی وجہ سے انہوں نے ظفر اللہ چودھری نے دوسروں کے ساتھ مل ملا کے کشمیر کا مسئلہ بھی کھڑا کر دیا. اب ایک بات جو نہیں لکھی کبھی انہوں نے وہ یہ تھی کہ قائد اعظم کو جب کہا گیا کہ ظفر اللہ چودھری تو یہ کچھ کر رہا ہے، تو ظفر اللہ چودھری نے قائد اعظم کو ایک کہانی سنائی کہ یہ تو بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے جی، یہ تو پارٹیشن ہو رہی ہے، یہ مارجنل ایریاز ہیں، حالانکہ کشمیر مارجنل بھی نہیں تھا، ان کو تو ہم 2 منٹ میں حل کر لیں گے، ہمارے پاس اتنے زبردست جرنیل ہیں، ہماری ایسی زبردست فوج ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں تقسیم پاکستان، قیام پاکستان کے فوراً بعد ایک لڑائی ہوئی تھی جس میں قادیانی جرنیل تھے حسین ملک اور دوسرے تیسرے، جو یہ کہتے ہیں جی چھمب جوڑیوں پر قبضہ کر لیا. اصل میں چھمب پر قبضہ کرنے کی وجہ پاکستان کو فتح دلانا نہیں تھا، کیونکہ چھمب پر قبضہ کرنا اسٹریٹجیکلی، وہ لوگ جو فوج میں کام کرتے ہیں جانتے ہیں چھپ پر قبضہ کرنے سے پاکستان کی فارورڈ ہونے کی ایبلٹی پر اثر پڑ گیا تھا، اور ایک چھوٹے سے علاقے کے بدلے میں انہوں نے پورا کشمیر ہاتھ سے گوا دیا جان بوجھ کر قادیانی جرنیلوں نے. یہ حقیقت ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ ہے کہانی اس شخص کی. اور بدقسمتی دیکھیے اپنے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو کیسے خاک کیا جو یہ ظفر اللہ چودھری نے بنایا تھا. اس کے فوراً بعد آپ کو یاد ہوگا کہ وہ فرقہ جو کہتا تھا یزا الحرب کے لڑائی بند ہو گئی، لڑائی نہیں ہوگی، اور اب یہ کہتے پھرتے ہیں جی وہ تو دین کے لیے لڑائی بند ہوئی. لعنت ہو تم لوگوں پر. وہ لڑائی انہوں نے اپنے خداؤں کو، اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے بند کی تھی، اسلام کے نام پر بند نہیں کی تھی. اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے ایک فورس بنائی، ایک ریجمنٹ کریٹ کی جس کا نام فرقان فورس تھا. اس میں کئی ہزار لوگ انہوں نے شامل کیے. اس میں جو ہمارے پاکستان کے قیام کے بعد 60% سے زیادہ جرنیل اور سینئر افسر فوج کے تمام اداروں میں قادیانی تھے. تو انہوں نے جناب مرزا زانی کو اس کا کمانڈر بنا دیا، لکھ کر دے دیا تم ہی اس کے کمانڈر ہو، تاکہ جب وہ قبضہ کرے گرداسپور یا کشمیر کے کسی حصے پر وہ اس کو کلیم کر سکے. اور اس کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدہ غیر ان آفیشلی دے دیا. لیکن بدقسمتی یہ کہ ان کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوا. پاکستان کے لیے کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، گرداسپور پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا، صرف اس شخص ظفر اللہ چودھری کی وجہ سے. اور اس نے کیا قادیانیوں کے کہنے پر یہ سارا کچھ. اب قادیانی کہتے ہیں کہ جی وہ تو پھر دیکھیں جب ہر شعبے میں قادیانیوں کی اتنی ہولڈ ہو، فوج 50% سے زیادہ سینئر افسر ان کے ہوں، مختلف شعبوں میں ان کے بڑے بڑے افسر ہوں، یہ اپنے لوگ لگا رہے ہوں، تو دوسروں کی کہاں چلتی ہے بیچارے. وہ تو ان کو تو انہوں نے 50 سال کی محنت سے نیچے کیا ہوا تھا. اسی لیے جب روفو کنجری کو یہ لے کر قادیان گیا تھا تو وہ واپس آ کے اس نے منیر جو اس وقت جسٹس منیر جو اس وقت وکیل تھا اس کو شکایت کی، تو وہ کیس لینے کو تیار تھا. لیکن جو ہی اس نے
محمود زانی کا نام لیا, اس نے کہا نہیں بابا میں یہ کیس نہیں لڑ سکتا. یہ حالت تھی اس وقت ان کے زور کی. اسی لیے 1953 میں یہ وہی جسٹس منیر ہے جس نے 1953 کے پنجاب رائٹس کی رپورٹ لکھی. یہ وہی جسٹس منیر ہے جس نے پیغام بچایا تھا محمود زانی کو کہ تم عدالت میں جج کے آنے کے بعد آنا, کیونکہ اگر تم جج کے آنے سے پہلے آ گئے تو تمہیں عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا اس کے آنر میں. یہ حالت تھی قادیانیوں کی طاقت کی اس وقت. تو یہ آپ دیکھیں کہ ظفر اللہ چودھری نے تو ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ قیام پاکستان کے ساتھ تو کبھی کوئی انصاف کیا ہی نہیں ہے, بلکہ یہ تو غداری کی ایک عظیم الشان مثال ہے پاکستان کی تاریخ میں. اس کے بعد 1947 دسمبر میں اس نے کہا کہ جی جب میں یونائٹڈ نیشن میں کا اجلاس جب ہوا تو اس نے جان بوجھ کر کہا میں وزیر خارجہ ہوں, میں اس کی نمائندگی کروں. اب ایک اور واقعہ بڑا ہی مشہور ہے, اس کے لیے تو کسی ثبوت کی بھی ضرورت نہیں. یہی موصوف ظفر اللہ چودھری صاحب تھا جس نے جب قائد اعظم کی وفات 11 ستمبر 1948 کو ہوئی تو اس نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا. لوگوں نے پوچھا کہ جناب تم نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا, ساری عمر تو اس کا دیا تم کھاتے رہے ہو. کہتا ہے جی وہ اس لیے نہیں پڑھا کہ آپ مجھے ایک مسلم ریاست کا غیر مسلم وزیر خارجہ سمجھ لیں یا غیر مسلم ریاست کا ایک مسلم وزیر خارجہ سمجھ لیں. یہ تاریخ کے سینے پر چاقو کی طرح کھدا ہوا ریمارک ہے جو حقیقت کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ جو لفظ میں نے بیان کی ہیں ان کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اب قادیانیوں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تو تم طاقت میں تھے, مسلمانوں کو دبایا ہوا تھا, اسلام کو ختم کرنے کے چکر میں پھر رہے تھے, اس وقت یہ تم کھلے عام ایسی باتیں کہتے تھے جو یہ موصوف کہہ گیا ہے. تو جب 1974 میں مسلمانوں کی حکومت نے, اسلام کی حکومت نے پاکستان میں صاف فیصلہ کر دیا 7 ستمبر 1974 کو کہ مرزا جو چودھری ظفر اللہ خان جو ہے وہ ایک مسلمان حکومت کا غیر مسلم وزیر خارجہ تھا, تو پھر تم کیوں دہائی دنیا میں دیتے پھرتے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. یعنی کہ قادیانیت کی حالت یہ ہے کہ ہم ساروں کو غیر مسلم کہہ لیں, ہم غداریاں کر لیں, ہم دوسروں کے منہ کی روٹیاں پھینگیں, لیکن ہمیں جو کچھ کہے گا تو ہم کہیں گے ہاں 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 دعائی اللہ دی, دعائی اللہ دی, ایسی مارے گئے, ایسی لٹے گئے, ایسی مارے گئے, ایسی لٹے گئے. جو ہمیں تو اپنے بچوں کی گردنیں نہیں اتارنے دیتے, ہمیں تو دوسرے لوگوں کو مارنے نہیں دیتے, دعائیاں دعائیاں دعائیاں. ہمارا کلمہ بھی وہی, ہمارا دین بھی وہی, ہمارا قرآن بھی وہی, ہماری نماز بھی وہی, ہمارے روزے بھی وہی, لیکن یہ ہمیں مسلمان ہی نہیں مانتے, مسلمان تو ایسے سارے کافر. یعنی قادیانیت کو ہر آدمی کو کافر کہنے کا حق ہے. لیکن جب ایک مسلمان 12 دن کی ڈسکشن کے بعد, ہر موقع دینے کے بعد, اس کے بات سننے کے بعد یہ فیصلہ دیتا ہے, علماء کی موجودگی میں فیصلہ دیتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے, تو وہ ناقابل قبول ہو گیا. پاکستان میں کسی قادیانی کو آج تک تکلیف نہیں دی گئی, لیکن قادیانیوں نے مسلسل پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کیے ہیں. میں نے آپ کو ایک آدمی کی زندگی کی تاریخ میں کتنے ظلم بتائے ہیں. صرف ظفر اللہ خان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے. اگر گرداسپور کا کوریڈور سیف ہو جاتا تو اتنی قتل و غارت ہوتی ہی نہیں پارٹیشن کے وقت. اس نے ماں کو مروا دیا, باپ کو مروا دیا, بیٹوں کو مروا دیا, صرف ایک آدمی کے لیے جس سے یہ عہد کرتے ہیں کہ میں خلافت احمدیہ کی قائم رکھنے کی خاطر اپنا جان, مال, عزت اور وقت کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہوں گا. وہ شخص جو یہ انتہا پسندی کا, دہشت پسندی کا یہ عہد کرتا ہے, وہ کسی کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ وہ جماعت ہے جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کرتی ہے. وہ لوگ جو ان کی بات نہیں مانتے یا ان کو بھتہ یا ٹیکس جو لازمی چندوں کے نام پر دینے سے انکار کرتے ہیں ان کا اخراج کرتے ہیں. یہ جو ان پر سوال اٹھاتے ہیں ان کا اخراج کرتے ہیں. یہ اور اخراج آپ سمجھتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ جاؤ تم ہماری جماعت کا حصہ نہیں,
اس کے ماں باپ کو خط لکھتے ہیں، بہن بھائیوں کو خط لکھتے ہیں، جماعت کو خط لکھتے ہیں، پوری دنیا میں اس کا نام اناؤنس کرتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا. اس نے نعوذ باللہ ایک شیطان، وہ جو اپنی بیٹیوں سے زنا کرتے ہیں اور جو واہیات قسم کے جاہل ترین خلیفے، زناکار خلیفے ہیں، اس کے حکم کی خلاف ورزی کر دی. مرتد کہنا تو قادیانیوں کے لیے بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے. مرتد تو بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ تو مرتدوں کے مرتد ہیں قادیانی. یہ ہے ان کی تاریخ. میں ہر قادیانی کو کہتا ہوں کہ 90% قادیانی اس بات سے ناواقف ہیں. میں صرف آپ کی ہمدردی میں آپ کو آئینہ دکھاتا ہوں. آپ ان لوگوں کو فوراً چھوڑ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور اس کلٹ کا حصہ ہیں تو خدا کی قسم آپ غلط سمجھتے ہیں. اس کلٹ کا اسلام سے، مسلمان ہونے سے دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ بات کس طرح روزے روشن کی طرح آیا ہے اس شخص کی زندگی میں. اب دیکھیں اس کے بعد ظفر اللہ چودھری کی زندگی میں کیا ہوا. یہ تو وزیر خارجہ 1954 تک رہا پاکستان کا، اور 1953 میں خون ریزی کروانے والوں میں جب غلام محمد گورنر جنرل تھا پاکستان کا، اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ سارا ڈرامہ جیسے 1974 میں انہوں نے جان بوجھ کے نشتن میڈیکل کالج کی ٹرین روکی، انہیں ڈنڈوں سے مارا، زخمی کیا، گنڈا گردی کی، اور اس کے بعد جناب کہتے ہیں نہیں ایسی تو بڑے مظلوم ہو گئے جی، دیکھو ساڑھے تے حملہ کرتا. اور تمہارے باپ نے کہا تھا تم ان کی ٹرین میں تو رکنا ہی نہیں تھا ربوہ میں. تم نے سگنل مین سے کہا کہ سگنل بند کروایا وہاں پر، پھر تم ٹرین پر چڑھ گئے اور تم نے زخمی کر دیا ان انوسینٹ لوگوں کو. یہ ایک قادیانیت ایک دہشت گرد تنظیم ہے. دیکھیں میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں. اور قادیانی صرف قادیانی نہیں ہے، لاہوری بھی ہیں، وہ یہ عہد نہیں کرتے. 12-15 ادر دوسرے فرقے ہیں، وہ یہ عہد نہیں کرتے. یہ صرف قادیانی جو ہے نا، نام نہاد جعل ساز خلیفوں کا گروہ جو ہے، وہ یہ عہد کرتا ہے کہ میں خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر اپنی جان مال عزت کی قربانی دینے کے لیے ہردم تیار ہوگا. اس میں کہاں ہے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن. یہ تو ایک جعل ساز کا نقلی چہرہ ہے. یہ سامنے سے کچھ ہیں، نظر آتے کچھ ہیں، کرتے یہ کچھ ہیں. قول فعل میں یہی ان کا مذہب کے ساتھ بھی ہے. کہتے تو جو کچھ ہے، کرتے وہ کچھ نہیں ہے. آپ کو ہم کھول کھول کے بتاتے ہیں. آپ ہماری باقی ویڈیوز دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہم عقائد کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جس چیز اسلام کا صرف لبادہ اوڑھ رکھا ہے، پیشاب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل لگا کر بیچ رہے ہیں. اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ دیکھیں 1954 میں کے بعد یہ چلے گیا اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے، اور 1960 میں اس نے ایک کتاب لکھی، اسلام اٹس میننگ فار ماڈرن مین. میں سارے قادیانیوں کو کہتا ہوں آپ یہ کتاب پڑھیں اور پھر اسلام کے بارے میں پڑھیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کس قدر ملحد یہ شخص تھا. اس میں ایک ہی فکرہ الٹ کے آتا ہے کہ میرا نام الہاد ہے اور میں مرزا قادیانی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں. اب 1961 سے لے کے 1964 تک یہ پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو تھا پاکستان کا. یہ سب قادیانی جعل سازیوں کی وجہ سے، حالانکہ کسی قادیانی کو کبھی ایسی پوزیشن پر نہیں رکھنا چاہیے. اسی میں اگر پاکستان نے ایگزسٹ کرنا ہے تو انہیں اس بات کو قبول کرنا پڑے گا. پاکستان میں جو سیاستدان ہیں وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ نائب نہیں ہیں، ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. مجھے کسی قادیانی سے رتی بھر بغض نہیں ہے. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیں، اسلام کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیں اور رائے راست اختیار کر لیں. ایک سیدھا راستہ، کیونکہ میں ذاتی طور پر اس بات سے واقف ہوں کہ 90% قادیانی اپنے عقائد سے ناواقف ہیں، ورنہ میں کبھی آپ سے بات نہ کرتا. اب اس نے 1970 میں قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کی. آپ کو قادیانیوں کو تو یہ سینٹ بنا کر پیش کرتے ہیں نا جی. ظفر اللہ چودھری بہت بڑا سینٹ، بزرگ.
اس نے 1970 میں جو قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کی اس میں اتنی معنوی تعریف ہے جس کا حساب ہی نہیں ہے، اور اس کی وہ ٹرانسلیشن کا بیس تفسیر صغیر تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن انگریزی زبان میں ہے۔ آپ سمجھیں کہ اس نے انگریزی زبان میں تفسیر صغیر کی جو جتنی بھی تعریفات ہیں جو ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں وہ اس نے کر دی۔ عربی تو بہت دور کی بات ہے، اس کو عربی کا ایک حرف بھی سمجھ نہیں تھا آتا۔ اس نے صرف تفسیر صغیر پڑھی اردو والی اور اس کی ٹرانسلیشن، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو انگریزی زبان آتی تھی آپ بہت غلط سمجھتے ہیں۔ یہ 3 سال اس نے تعلیم حاصل کی، بڑی مشکل سے پاس ہوا ان امتحانوں میں، مارجن پر اس نے کوئی ڈسٹنکشن نہیں لی، بلکہ اس کی پرفارمنس اتنی خراب تھی کہ بار کے ایگزام میں اس نے مرزا محمود کو ایک میسج بھیجا کہ کسی اپنے تعلق والے سے کہہ کر مجھے پاس کرواؤ، میرا تو کچھ ٹھیک ہوا ہی نہیں، اور انہوں نے کہہ لا کر اس کو پاس کروا دیا۔ یہ حقیقت یہی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے بڑی دعا کا خط لکھا کہ میرا امتحان خراب ہو، اس نے لکھا تھا بھائی صاحب تاڑے کول تیرے ماں پیو بابے کھڑے نے، جا کے کسی نے کہا میں دوبارہ نہیں امتحان دے سکتا، مارجن پر پاس ہوا تھا۔ یہ یہی کہانی آپ کو عبدالسلام کے بارے میں سناتے پھرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں انکار کرتے کہ وہ بالکل ڈافٹ تھا، مطلب عام لوگوں سے تھوڑا بہتر تھا، لیکن اتنا بہتر نہیں کہ وہ بن جائے جو وہ انہوں نے ایک مانسٹر کھڑا کر دیا اس میں سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس کے بعد 1970 میں اس کو پریزیڈنٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی ہیگ میں بنایا گیا، اور اس عہدے پر یہ 3 سال تک کام کرتا رہا۔ 1973 میں ریٹائر ہوا 80 سال کی عمر میں۔ یہ 1893 میں پیدا ہوا تھا، 80 سال تک اس نے کام کیا۔ آپ سوچیں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ قادیانیوں کے پاس اس کا الٹرنیٹو نہیں تھا موجود۔ 80 سال کا سٹھیایا ہوا بڈھا، صدا کا نامرد، جس کی ازواجی زندگی کے بارے میں قادیانیت بھی شرم کرتے ہیں بات کرنے کے بارے میں، اور اس کو بنا کر پیش کرتے ہیں بزرگ۔ 1973 سے لے کر 1983 تک یہ لندن میں، جس کو ان کا پوجا پاٹ کی جگہ ہے فضل ماسک جس کو یہ کہتے ہیں، اس کے سامنے ہی اسی بلڈنگ میں ایک ہال ہے جس کا نام محمود ہال ہے، اس کے فرسٹ فلور پر ایک فلیٹ بنایا ہوا تھا۔ یہ اس نے اپنے پیسوں سے انہیں بنا کر دیا تھا وہ محمود ہال، تو اس کے ایک فلیٹ میں رہتا رہا 10 سال۔ اس کے بعد 1983 میں اس نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اب پاکستان جانا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم ڈبے میں بند ہو کر پاکستان جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے دفن ربوہ میں کیا جائے۔ اب دیکھیں، آپ کہیں گے کہ بھئی جب وہ اتنا عقیدت مند تھا قادیانیت کا کہ آخر وقت میں وہ دفن بھی ان کے ساتھ ہونا چاہتا تھا، تو میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اس نے اسلام کے بارے میں کبھی نہیں پڑھا۔ کیوں؟ میرے قادیانی بہن بھائیوں، آپ مجھے اسلام پڑھ کے دکھاؤ، اور جا کے اپنی ٹیمپل میں جہاں پوجا پاٹ کرتے ہو اپنے کسی کو کہو کہ میں اسلام کے بارے میں مسلمانوں کی کتابیں پڑھ رہا ہوں۔ پہلی دفعہ آپ کو سمجھائیں گے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر آپ پھر بھی نہ سمجھے نا، کہیں گے حضور سے شکایت کروں گا، اور اگر آپ پھر بھی نہ سمجھے تو آپ کا اخراج ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی جماعت بالکل نہیں چاہتی کہ آپ اسلام کے بارے میں جانیں، قرآن کے بارے میں جانیں، یا ایسی کوئی بھی بات جانیں جس سے آپ کو حقیقت پتہ لگ جائے۔ ظفر اللہ چودھری اسی حالات میں پیدا ہوا۔ اس کے لیے آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ قادیانیوں کی یہ ہر بات مانے اور اسلام کے بارے میں کبھی نہ پڑھے، اور اس نے کبھی بھی نہیں پڑھا سوائے قادیانیوں کی خرافات کے، جو مرزا قادیانی لکھتا اور جو مرزا محمود زانی لکھتا رہا، اور جو اس قسم کے کا۔ اب جو شخص اس ککون میں رہے گا اور جو اپنے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرے گا، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اسی لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، میں آپ سے نہیں کہتا کہ جی آپ قادیانیت اس لیے چھوڑ دو کہ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، بالکل نہیں ایسا میں کہتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ قادیانیت صرف اس لیے چھوڑ دو کہ آپ ایک دفعہ اپنی زندگی میں اسلام کے بارے میں پڑھ کر دیکھ لو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کیا ہے۔
کیونکہ یہ آپ کو یہی لالی پاپ دیتے ہیں نا کہ ہم اصلی مسلم، ٹرو اسلام زندہ باد، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری کتاب قرآن، ہماری نماز بھی وہی، سب کچھ۔ اگر سب کچھ وہی ہے تو آپ پھر پڑھو اسلام کے بارے میں کہ وہ کتابیں پڑھو جو حدیث کی کتابیں ہیں، وہ کتابیں پڑھو جو اسلام کے علماء اور امام جو رہے ہیں، ابو حنیفہ نے لکھی ہیں، امام مالک نے لکھی ہیں، امام شافعی، سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، مسند کتابیں اسلام کی ہیں، ان سے پڑھو۔ اور یہ بھی پتہ کرو وہ مرزا قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ قادیانیوں کی، اس سے پہلے میں کہتا ہوں اب مرزا قادیانی کے وہ جو شیطانی خزائن کی 23 جلدیں، آپ ان کو ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ پہلے پڑھ لو، تاکہ کہیں یہ شک نہ رہ جائے کہ جی ہم نے ایک سچے آدمی کو بات نہیں سنی۔ آپ وہ پڑھو، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ 2-3 کتابیں پڑھو گے تو قادیانیت کو چھوڑ دو گے۔ اس آدمی نے، ظفر اللہ چودھری نے، میں نے اس شخص سے سنا ہے جو اس کے قریب تھا، میں نے اس سے ایک بات پوچھی، میں نے کہا ظفر اللہ چودھری نے کبھی مرزے کی کتابیں پڑھی تھیں؟ کہتا ہے ہاں کچھ پڑھ رکھی تھی۔ یہ اس نے بھی ان کی کتابیں کچھ پڑھی تھی، لیکن جیسے آپ قادیانیوں کی انسٹرکشن پر پورا عمل کرتے ہو، اور وہ جو عہد ان کا ہے، میں خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر ہر وقت اپنا جان، مال، عزت اور وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار رہوں گا، اسی لائن سے وہ آپ کو ہپناٹائز کر دیتے ہیں، پھر منہ میں وہ لولی پاپ پکڑا دیتے ہیں۔ آپ ہماری دوسری سٹریمز ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ ہے وہ وجہ کہ اس آدمی نے کبھی اسلام قبول کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو 1983 میں یہ چلے گیا اپنے بیٹی کے گھر لاہور کینٹ میں۔ بیٹی بیاہی ہوئی تھی نصر اللہ چودھری سے جو لاہور کا امیر تھا۔ اب ٹریجڈی کی بات سنیں جو قادیانی لکھ کر آپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں۔ اس بیٹی کے ساتھ اس کی ماں بدر بیگم بھی رہتی تھی جس کی شاہ نواز سے ڈیورس ہو چکی تھی۔ جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا بدر بیگم کو کہ تم مجھے معافی دے دو اور میرے ساتھ بات کرو اور میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو۔ بدر بیگم نے اس کے مرنے تک نہ اس سے بات کی اور نہ کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور زندگی کے آخری دنوں میں یہ اس قدر بیہوشی کے عالم میں تھا کہ اس کے ساتھ وہی ہو رہا تھا، اس کے منہ سے بھی پخانہ نکلتا تھا، اس کے پیچھے سے بھی پخانہ نکلتا تھا، اور بے شمار بدبو آتی تھی اس کے کمرے سے۔ اور اسی حالت میں 1 ستمبر 1985 کو اس کی وفات ہو گئی۔ دیکھیں میں نے کسی بک سے نہیں، میں نے آپ کو اصل حالات بتائے ہیں کہ یہ ظفر اللہ چودھری کون تھا۔ آپ اس دنیا میں کچھ بھی حاصل کر لیں، ایک دن آپ کو سب کو، بادشاہ کو، فقیر کو، امیر کو، غریب کو، سب اس 6 فٹ گہری قبر میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کی معافی کی ہر چیز کی وقت ختم ہو جائے گا۔ تو میں تو آپ سے صرف ہمدردی میں بات کرتا ہوں، کوئی بخس سے نہیں بات کرتا۔ آپ اس کے بارے میں غور کریں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھائے، اور وہی راستہ دکھائے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو ماننے والے ہیں۔ جاتے ہوئے میں آپ کو ایک بات دوبارہ یاد کرانا چاہتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب، جسے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب قرار دیا، وہ بالکل یہی بات کہتا تھا کہ میرا کلمہ بھی وہی، میرا قرآن بھی وہی، میری نماز بھی وہی، میرا روزہ بھی وہی۔ اور مرزا قادیانی کو خدا تعالیٰ نے کبھی امامت کی توفیق نہیں دی۔ مسیلمہ کذاب نہ صرف حافظ قرآن تھا بلکہ وہ نمازوں کا امام بھی تھا۔ انتہا یہ ہوئی کہ جب ابوبکر صدیق نے ایک قاصد اس کو وارننگ دینے کے لیے بھیجا تو وہ قاصد وہاں جا کے اس کے مریدوں میں داخل ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ مسیلمہ کذاب ہے۔ لیکن مسیلمہ کذاب کو ان ساری باتوں کے باوجود میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسیلمہ کذاب کہہ کر مخاطب کیا تھا اور اس کو لکھا تھا کہ تم جہنمی، دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ مرزا کی طرح وہ بھی کہتا تھا، مرزا تو کہتا ہے نا کہ وہ نعوذ باللہ دوسری آمد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ وہ میرے آقا و مولا کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ میرے اللہ نے
اس خاک کو بھی اس کے سائے سے محفوظ رکھا جس پر میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے۔ مسلمہ کذاب کہتا تھا میں آدھے زمین کا میں نبی ہوں، آدھے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اس کے عقائد بعین ہی وہی تھے۔ میں سارے قادیانیوں سے پوچھتا ہوں اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کس کا فیصلہ مانتے ہو، ایک جھوٹے کذاب مفتری پاگل کا یا میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اگر آپ میرے آقا کا فیصلہ نہیں مانتے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔